السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر وہاڑی کے اندر ایک لڑکا تھا. اس نے بہرحال ایک جو واٹس ایپ گروپ ہے، پرسنل واٹس ایپ گروپ کو تھا، وہاں پر اس کو کوئی گالیاں وغیرہ اس نے لے کر بھیجی ہے. مریم نواز کو نہیں بھیجی، لیکن اس نے اپنے ایک گروپ کے اندر بات کی ہے. تو وہ بات جب باہر آئی، وہ کسی نے اس کے اسکرین شاٹ لے کر، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اب پرچہ ہو گیا ہے، مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، اور اب وہ جو بندہ ہے وہاڑی والا، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی، یا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جو ایک رکن ہے، NA30 پشاور سے وہ دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ جیتی تھی. انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیک والا معاملہ ہے، اس کے اندر مریم نواز شریف سے ملوث ہیں. تو اس بات کے اوپر بھی پنجاب گورنمنٹ نے ایکشن لیتے ہوئے FIA کو اپلیکیشن دی، اور FIA نے اس کے اوپر اب طلب کر لیا ہے شاندانہ گلزار صاحبہ کو، اور انہوں نے لاہور میں اس کو طلب کیا ہے منڈے والے دن آپ آئیں اور اس بات کا ہمیں جواب دیں. یہاں کی جو ترجمان ہے ابھی تک کے مطابق، جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے غیر مناسب بات کی ہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال لاب یہ دونوں جو واقعات ہیں، اس سے آپ اگلے ہمارے 2-3 سال جتنے ٹائم بھی یہ ہماری اسمبلی رہتی ہے، اس کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال پنجاب کے اندر کیا کیا کچھ ہوتا رہے گا. دیکھیں، جو وہاڑی والا ایک واقعہ ہے، دیکھیں وہاڑی کے اندر جس بندے نے بات کی ہے، دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. پرسنل تو لوگ کسی دوست کے بارے میں کچھ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ کے اوپر کوئی گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے، مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، لوگ ہمیں بھی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس کو آپ کو میڈیا کے اوپر وہ پھیلا رہا تھا. اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ آ کے اس بات کو پھیلاتا، آپ کے حوالے سے کوئی بات کرتا، تو پھر تو کوئی نہ کوئی جواز بنتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر مریم نواز کے اوپر بات کی گئی ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ خود یہاں پر مدعی بنتے. اب سرکار کو مدعی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور SHO صاحب جو ہے، انہوں نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کر دیا ہے، اور بندہ بھی گرفتار ہو گیا ہے. تو اس طرح سے کل میرے اوپر یہ الزام لگ جائے گا کہ اس نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی ہے. تو اگر ہمارا کبھی واسطہ نہ پڑے تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم بھی FIA کے ہتھے چڑھ چکے ہیں. اب شاندانہ گلزار صاحبہ کو دیکھیں، سیاستدان جو ہوتا ہے، اگر اس بات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو جس بندے کو آج آپ نے ووٹ دیا ہے، زرداری صاحب کو، اس کے بارے میں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، اس نے تو غدار کہا ہے. ایک ویڈیو موجود ہے، ضیاء الحق کا جو بیٹا ہے وہ ساتھ کھڑا ہے، ان کے ایک مزار کے اوپر کھڑا ہو کر نواز شریف صاحب نے تقریر کی. اس نے کہا یہ اپنے آپ کو شہید کہتا ہے ذوالفقار علی بھٹو، یہ تو غدار ہے اس ملک کا. تو اس کے اوپر بھی پرچہ ہو جانا چاہیے. پھر تو یہاں پر ہزاروں سیاستدان ہیں، روزانہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ویسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس انداز میں اگر آپ چلے، پھر تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. لیکن ان ساری باتوں کا ایکچوئل جو مسئلہ ہے، بات ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پھر سے ایک خوف کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح سے محسن نقوی نے ایک یہاں پر نگرانی نہیں، ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک نوکری جو کی ہے، محسن نقوی صاحب نے جو اپنی نوکری کی ہے، اور پھر اس کے بعد نوکری پکی کی ہے، وہ چاہے اب سینیٹر بننے جا رہے ہیں، ابھی تک وہ چیئرمین PCB کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی بن چکے ہیں. تو اس طرح سے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے، تاکہ خوف کے اندر جو ہے لوگ اب بات نہ کریں. دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر بہت بات ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابھی تک ایک بیبی ڈال کے طور کے اوپر پیش کر رہی ہے. بیبی ڈال ان سینس کی جو اپنی، میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں، کیونکہ آج کل باتیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا جو ہے جس طرح کے بیبی ڈال کے بھی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ایک جس کو کہتے ہیں چھوئی موئی سی لڑکی پیش کر رہی ہے.
تو وہ اس انداز میں وہ بہت زیادہ غلطیاں بھی کر رہی ہیں. جتنی بھی وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم، اس کی انچی بنچی جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہو جاتی ہے. سب سے مشہور جو واقعہ ہے وہ مریم نواز شریف صاحب ابھی جو کل گئی تھی ایک لاہور کے کسی گھر کے اندر، تو وہ اندر کہتے ہیں جی میں اندر آ جاؤں، اور پتہ یہ چلا ان کا جو کیمرہ مین ہے وہ پہلے سے گھر میں کھڑا ہوا تھا. وہ بی بھائی آپ اگر گھر میں جا رہے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ فیمیل کا ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے کلچر کے اندر. فیمیل تو بہرحال گھر کے اندر چلی جاتی ہے، چلو پھر بھی ایک ظاہر ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ بہرحال ان سے پوچھ لیں اگر کسی کے گھر جا بھی رہے، چاہے وہ فیمیل ہے یا کوئی بھی بندہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا کیمرہ مین تو پہلے سے وہاں پر گھسا ہوا تھا، تو کیمرہ مین آپ کا پہلے وہاں پر موجود تھا. اب آپ اس بات کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو مقصد ہے وہ خوف کی فضا ہے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں. ہر بندے کے اوپر ذوالقرنین ہے، اس کے اوپر یہ پرچہ کر دو، اس کے اوپر یہ پرچہ کر دو، تاکہ لوگ جو ہے یہاں پر مریم نواز کی گڈ گورننس کے اوپر بات نہ کریں. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ کیے ہیں، اقدامات لیے ہیں، وہ اقدامات چاہے اچھے بھی ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بیکلیش آیا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر چلانے کے بجائے اگر سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، فیس بک، ٹویٹر اور اس وجہ سے. تو وہ شاید یہ غلط سمجھ رہی ہے. ضرور عمران خان صاحب نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، لیکن وہ خود بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھی. تو آپ اپنے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی پیدا کریں تاکہ لوگ جو ہے پھر آپ کے اوپر ٹک ٹاک خود بنائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پیڈ لوگوں کہیں جی آپ کے اوپر ٹک ٹاک کریں. وہ تو آپ فلموں کے ڈائلاگ ہیں، وہ کوئی بھی بات ہے. عمران خان صاحب کے بغیر تو آج کل کوئی سدھو موسے والا گانا ہی نہیں چلتا. کوئی گانا ہے وہ سرائکی میں ہے، وہ پنجابی میں ہے، وہ کسی بھی ہمارے لوکل لینگویج کے اندر ہے، عمران خان صاحب کی آپ اس کے اوپر پکچر لگا دیتے ہیں تو وہ ایک وائرل چیز ہو جاتی ہے. تو وہ ایک برانڈ اب مطلب وہ بن چکے ہیں. یہ بات آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، بہرحال پرسنالٹیز جو ہے وہ ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپ کی نہیں جاتی. تو آپ جس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ایسا ہوگا نہیں. تو اب جو ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے بڑے ریزرویشن پیش کیے ہیں کہ بھی اس کو پنجاب کے اندر کیوں بلایا جا رہا ہے جی. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے ایف آئی اے کو اسلام آباد میں ظاہر ہے وہاں پر بلا لیں، لیکن ایف آئی اے نے ان کو پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بلایا ہے. دیکھیں منڈے والے دن شاندانہ گلزار صاحبہ جاتی ہیں. اب اس سے کیا ہوگا، اب کے پی کے اندر بھی بہت ساری ایسی ایف آئی آر کٹے گی مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اوپر. تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ اب تپ چکے ہیں. اب یہاں پر پیچھے ہونے والا معاملہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جب تک ان کے حالات تپے رہیں گے تو ہمارے لیے بھی بہتری ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ادھر ادھر جو بھی حالات چل رہے ہیں تاکہ ہم ان کو ایک بہتر انداز میں چلائیں، سیاستدان اس کے اندر ٹانگ نہ اڑائیں. تو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ آپس میں ظاہر لگے رہیں گے. تو اس طرح کی باتوں سے ملک کے اندر جو ہے وہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے اس نے تو کام ہی یہی کرنا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے. انہوں نے آپ کو انگیج رکھنا ہے اس طرح کی ڈیبیٹ کے اندر، اس طرح کے معاملات کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جن کے اوپر بحث ہوتی رہے. اصل تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان ایشوز سے بچانا ہے. لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ نہیں پا رہی. ان کا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم سختی نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ صوبہ نہیں چل سکتا. تو دیکھ لیں بہرحال اب سختی جو ہے وہ کتنی کرنی ہے آپ نے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہو یا وہ وہاڑی والا معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، یہ الٹا آپ کے گلے پڑے گا. اس سے معاملات زیادہ خراب ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن آپ کی بات سنے گا کوئی نہیں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.